اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی تک جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو جلدی سے فالو کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملے اور جس سے آپ کو علمی فائدہ ہو۔ ناظرین، یہ ہماری ٹرانسمیشن کا پارٹ 2 چل رہا ہے جس کے اندر زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات چل رہی ہے۔ آج کا یہ جو ہماری نشست ہے یہ تیسری نشست ہے زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر۔ پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، پھر دوسری ویڈیو کے اندر سیشن کے اندر ہم نے جو بیان کیا تھا وہ تھا زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اور اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنا حصہ جو ہے مال میں سے زکوٰۃ کے مد میں ادا کیا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین، جو پہلی بات ہے کہ زکوٰۃ میں سے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کتنا فیصد جو ہے، کتنا مال جو ہے بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ایک انسان، جو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ جب صاحب نصاب ہو جائے، جس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ نصاب کا مالک ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اب کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، جو مسلمان ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کے اندر اپنے کل مال میں سے 2.5%، 40واں حصہ جس کو ہم سمجھ لیں، وہ زکوٰۃ کے اندر ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ میں سے اس کے اوپر جو زکوٰۃ کی مد میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال لازم آتا ہے، جو اللہ کا حصہ ہے، اللہ نے اس پر جو مال فرض کیا ہے کہ تم نے اتنا خرچ کر دینا ہے زکوٰۃ کے مد میں، وہ 2.5% ہے۔ اب 2.5% میں سے کتنا نکلے گا؟ یا 40واں حصہ آپ سمجھ لیں، دونوں اصطلاحات میں سے جو آپ کو آسان لگے، 2.5% یا 40واں حصہ، تو ٹوٹل اس بندے کے اوپر 2500 روپیہ 1 لاکھ میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ اب 2500 روپیہ لاکھ میں سے زکوٰۃ ادا کر دے گا تو ظاہراً اگرچہ اس کو کم ہوتا ہوا اپنا مال نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ اس مال کے اندر برکتیں پیدا فرما دیں گے اور جو اس کے اوپر بلائیں مصیبتیں آنی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دوسری بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ فقہا نے ہمیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے، کتب فقہ کے اندر اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ آسان الفاظ کے اندر آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دیتے ہیں۔ شریعت کے روح کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کو مال کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے، کہ انسان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو چکی۔ اب وہ جو مال اس نے نکالنا ہے اپنے مال میں سے 40واں حصہ یا 2.5% جو ہے، اس مال کا کسی دوسرے شخص کو جو مستحق زکوٰۃ ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب مستحق زکوٰۃ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم مستقل بات کریں گے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا دی جا سکتی ہے۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ دوسرے کا تملیک المال بلا عوض بالنیہ، کہ نیت کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہو، سب سے پہلی بات۔ پھر اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ مال کا مالک بنایا جائے، اور تیسری بات اس کے اندر یہ آئے گی کہ بلا عوض، اس کے بدلے میں آپ اس سے کوئی کام نہ کروا رہے ہو، کسی چیز کی اجرت نہ بنا رہے ہو۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی ملازم کام کرنے والا ہے، اب آپ نے سمجھا کہ چلو میں نے 1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میری 2500 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، تو میں ایسا کیوں نہ کروں کہ اس مہینے کی جو تنخواہ ہے اس ملازم کی، گھر میں کام کرنے والے مرد یا عورت کی، تو میں اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے ادا کر دوں۔ تو فرمایا یہ جائز نہیں، چونکہ آپ یہاں عوض بنا رہے ہیں، اس کی اجرت اس کا عوض بن رہی ہے، تو بغیر کسی عوض کے دوسرے شخص کو زکوٰۃ کے ادائیگی کی نیت کے ساتھ مال کا مالک بنانا شریعت کہتی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اب اس کے اندر پہلی چیز آ جائے گی نیت کے ساتھ۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر انسان کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں ہے اور بغیر نیت کے چاہے وہ 10,000 روپے بھی کسی کو دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت نہیں پائے گی۔
دوسری بات، مال کا مالک بنانا ہے۔ عارضی طور پر استعمال کے لیے کوئی چیز دے دیں گے تو وہ زکوٰۃ کے اندر ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس مال کا من کل الوجوہ مکمل اختیار اس مال کے اندر اس شخص کو دے دینا کہ بھئی یہ تجھے مال دیا ہے، یہ تجھے پیسے دیے ہیں، یا اس کے بدلے میں آپ کوئی چیز اس کو دے رہے ہیں لے کر، تو اس کو مالک بنا دینا۔ اور تیسری چیز کے اندر جو ہمیں بلا عوض، بغیر کسی عوض کے، اس کے بدلے میں آپ اس سے کوئی مفاد نہ لے رہے ہوں، اس سے کوئی کام نہ لے رہے ہوں، کسی چیز کی اجرت بنا دینا، مزدوری بنا کے دینا، فرمایا کہ یہ جائز نہیں۔ یہ تین چیزیں زکوٰۃ کی مد میں پائی جائیں گی تعریف کے اندر، کہ نیت کے ساتھ ہو، نمبر 2 اس کا مالک بنایا جائے، اور تیسری چیز فرمایا کہ بلا عوض۔ ان چیزوں کے ساتھ، ان اوصاف کے ساتھ اور ان شرائط کے ساتھ جو ہم مال کسی کو دیں گے تو وہ زکوٰۃ کی مد میں ادائیگی ہوگی۔ ادروائز اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، زکوٰۃ کی ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، یا مالک نہیں اس کو بنایا، عارضی طور پر دی پھر اس سے واپس لے لی، یا قرض کے طور پر دی، یا فرمایا ہے کہ اس کو کسی عوض کے بدلے بنا کے آپ دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہوگا، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ناظرین، اور کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو اور آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کو ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کا بھی فائدہ ہو جائے۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔